لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف کرنا ہے۔ واجب الاحترام اکابر علماء بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج 23 مئی 2007 ہم یہاں سنگل نگر نیا کبیلہ میں سیرت کے عنوان پر جمع ہے۔ سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محسن کرم فرمائے، حضرت مولانا عتیق صاحب عتیق الرحمان دامت برکاتہم اور یہاں کے دوست احباب کی اخلاص دعوت پر یہاں پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے۔ میرے محسن خاص حضرت مولانا عباس صاحب خانپور دامت برکاتہم وہی تشریف فرما ہے۔ یہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سوال ہے کہ سیرت کا بیان اور حضور کی زندگی کو بیان کرنا ہماری عمر ختم ہو جائے گی، یہ راتیں ختم ہو جائے گی، یہ دن ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کی زندگی کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے اخلاق کے متعلق کوئی اور کیا بیان کر سکتا ہے؟ خود صحابہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھا کہ عائشہ، اما عائشہ بتلاؤ حضور کے اخلاق کیا ہے، حضور کے اوصاف کیا ہے؟ تو آپ فرماتی ہو کہ اے لوگوں، کیا تم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا؟ کہا جو قرآن میں ہے وہ حضور کی زندگی میں ہے۔ کہ قرآن کریم ایک ورقوں میں لکھی گئی کتاب ہے جو اوراق پر لکھی گئی ہے، اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چلتی پھرتی کتاب ہے۔ عاشق بھی کہہ رہا ہے جو
رہا ہے جو اللہ کی کتاب میں دیکھا وہی رسول آب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا. کتنی بڑی سعادت مندی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. اس مجلس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے حضرات بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے خواب میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف دیا ہے. میں سمجھتا ہوں ان حضرات کا یہاں بیٹھنا اس پوری مجلس کے لیے پورے علاقے کی مغفرت کا اللہ ذریعہ بنا دے. اور جیسے قبرستان میں بیٹھے میں کوئی سبحان اللہ کہتا ہوں میں کوئی ماشاءاللہ کہتا ہوں کہ کچھ سانس لے سکیں اطمینان سے بیٹھے جیسے کچھ سمجھتے ہیں اور وہ کچھ بات بھی سمجھ رہے ہیں اشعار سمجھتے ہیں. شاعر نے اس انسان کے لیے جہنم کی آگ کے حرام ہونے کو بیان کیا جس کو اللہ نے خواب میں اپنے نبی کی زیارت سے مالا مال کیا ہے. اور شاعر نے جب سے نہیں کہا شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مقدر فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. حدیث میں ہے. کام یہ کر رہا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جو خدا کی کتاب میں ہے وہی حضور کی زندگی میں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے، سیمپل ہے. اور ایک بات یہ بھی طے ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے
تو سورج کی کرنیں اس عمارت پر، اس بلڈنگ پر زیادہ پڑتی ہے جو سب سے بلند ہوتی ہے. اتنا تو سمجھتے ہیں کہیں کہ جو عمارت سب سے بلند ہوتی ہے سورج کی کرنیں اس پر سب سے زیادہ پڑتی ہے. حضور کو اللہ نے جو صحابہ کی جماعت دی، ان صحابہ نے سب سے زیادہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اس صحابی میں آئی جو تمام صحابہ میں سب سے بلند تھے، جس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہ جب نبوت کا سورج طلوع ہوا، ہدایت کا سورج جب طلوع ہوا، تو اس سورج کی سب سے زیادہ کرنیں ابو بکر صدیق کی ذات پر پڑی، اور جس کا یہ نتیجہ تھا کہ ابو بکر صدیق سارے صحابہ میں مقام لے گئے. کہ حضور کے بعد، اللہ کے بعد اگر سب سے معزز کوئی ہے تو دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور اللہ کے نبی کے بعد اگر سب سے اونچا کسی کا مقام ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. اور کتنی مشابہت تھی، دونوں مدینہ جا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق مدینہ منورہ جا رہے ہیں. مدینہ والے حضور کو جانتے نہیں، پہلا سفر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلا سفر جب کہ مکے کو چھوڑ کر نکلے ہیں، پہلا سفر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جا رہے ہیں، کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں. ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے، اور دونوں کا لباس، رفتار، گفتار، چال ڈھال اس انداز پر ہے کہ پہچاننا مشکل ہے. کوئی پہچان نہیں سکتا کہ اس میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے. ہمارے یہاں تو آقا اور غلام نکلتے ہیں تو دور سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سواری پر ہے اور غلام صاحب آگے بھاگ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ حضور کی زندگی تھی کہ ابو بکر صدیق جیسا عاشق رسول، غلام رسول ساتھ میں چل رہا ہے، لیکن مدینے والوں کے لیے تمیز کرنا مشکل تھا کہ اس میں آقا کون ہے، غلام کون ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جا رہے ہیں، مدینے والے استقبال کے لیے آئے. لوگ ابو بکر صدیق کے رسول سمجھ کر مسافہ کر رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں کہ یہی نبی ہے. صدیق کو گلے لگا رہے تھے اور صدیق سے مسافہ کر رہے تھے کہ یہ نبی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتباع کتنی تھی، اطاعت کتنی کامل تھی کہ جو لباس حضور کا ہے، جو چہرہ حضور کا ہے، جو چلنے کا انداز حضور کا ہے، جو بولنے کا انداز حضور کا ہے، جو سلام کا انداز حضور کا ہے، جو گلے لگنے کا انداز حضور کا ہے، وہ تمام چیزیں کامل طور پر، اکمل طور پر ابو بکر صدیق میں پائی جاتی تھی. میں اکثر کہتا ہوں کہ عاشق رسول اگر دیکھنا ہے اور عشق رسول کس کو کہتے ہیں سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، وہاں پتہ چلتا ہے کہ عاشق رسول کیسے ہوتے ہیں. دونوں مدینے میں جا رہے ہیں، گلے ملے، مسافہ کر رہے ہیں.
یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نیچے بیٹھتے ہیں، سارے مدینے والے آس پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، سمجھتے نہیں نبی ہے۔ اور حضور کی ابدیت کا حال بھی دیکھو کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود حضور ساتھ میں اپنی زبان اپن سے یوں نہیں کہتے کہ ارے بھائی میں نبی ہوں، یہ تو میرا غلام ہے، زبان سے نہیں کہہ رہے۔ آج کل کا کوئی بڑا ہوتا تو اشارتاً بھی کہہ دیتا کہ لوگوں کہاں جا رہے ہو، حضرت تو نہیں ہے۔ بات سمجھ لیں، کیونکہ دور بھی اب تو ریا مان ملید و شہرت کا دور ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے میری تعریف ہو، میری واہ ہو، میں بلند نظر آؤں، سب نیچے نظر آتے۔ اسی کے تو سارے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ آج جو دنیا میں جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں اختلاف ہو رہے ہیں، وہ محض اس بنیاد پر ہو رہے ہیں کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ میں بڑا ہوں، باقی سب چھوٹے ہیں۔ ایک پیر صاحب تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ ہمیں ولیوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت جو دنیا میں اولیاء کرام زندہ ہے، علماء مشائخ زندہ ہے، اللہ ہمیں ان کی خدمت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو، جب تک اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی نہیں کریں گے، جب تک اللہ والوں کی صحبت میں جا کر نہیں بیٹھیں گے، ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کے بعد جس جماعت کو اللہ نے منتخب کیا اس دنیا کی رہنمائی اور رہبری کے لیے، وہ اولیاء کرام ہے، اہل اللہ کی جماعت ہے۔ آج اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ میں ضرور کہتا کہ آج میں اور آپ اس بستی میں امن کے ساتھ جو بیٹھے ہیں اور اطمینان سے اللہ اللہ جو کر رہے ہیں، اور ان مسجدوں میں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کسی صحابی کا کردار نہیں ہے، یہ کردار اگر ہے کسی کا اور قربانی کسی کی ہے تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی ہے کہ صحابہ کے بعد اللہ نے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان میں بھیجا، اور بھیجنے والے بھی قبر اطہر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ توحید-sunnah.com اللہ کے محبوب نے بھیجا۔ آپ قبر پر گئے حضور کی، اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ بڑی پیاری جگہیں ہیں، اور حضور کا تو پوچھنا ہی کیا۔ ایک شاعر نے بھی کہا، اللہ ہمیں اصل میں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کا ہر سرکار مدینہ منورہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا رہے ہیں، اور قبر پر جا کر سلام کرتے ہیں
اور جہاں سلام پڑھتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور زیارت ہوتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جب معین الدین اجمیری واپس ہونے لگتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر سے فرماتے ہیں معین الدین کہاں جا رہے ہیں؟ کتنا اونچا مقام ہے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قبر پر جا رہے ہیں، سلام کر کے واپس ہونے لگے، حضور سوال کرتے معین الدین بتلاؤ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ بتلاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں گا؟ در جا رہے ہیں۔ حضور کہاں جائیں گا؟ در جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے معین الدین تمہیں در نہیں جانا، تمہیں اجمیر جانا، قبر سے فرمائے۔ آپ سوال کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمیر کیا چیز ہے؟ میں نے تو کبھی سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں۔ اس لیے کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے نہیں تھے، ہندوستان کے اور کہاں کے تھے آپ کو پوچھوں گا بھی نہیں، آپ ٹینشن میں بتا دیں گے کہ مان صاحب اگر ہم کو پوچھ لیں گے کہ کہاں کے تھے تو پھر پریشان ہے۔ اس لیے کہ ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم اہل اللہ کو مانتے تو ہیں، جانتے کسی کو نہیں ہیں۔ ماننے اور جاننے کا فرق تو سمجھتے ہیں گے بھائی، سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ایک تو ہے بزرگوں کو ماننا اور ایک ہے بزرگوں کو جاننا۔ جاننے میں ان کے احوال کا علم ہو کہ خواجہ معین الدین اجمیری کی ولادت کب ہوئی، آپ کی والدہ کا نام کیا، والد کا نام کیا، کہاں بچپنا گزارا، جوانی کہاں گزری، بڑھاپا کہاں گزرا، شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کا نام کیا، آپ کی اماں کا نام کیا، کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، اس کو جاننا کہتے ہیں۔ ہم سب مانتے ہیں لیکن جانتے بہت کم ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ جانتے، لیکن بہت کم جاننے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان بزرگوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے احوال ہمیں اپنے گھروں میں سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے گھروں کا ماحول بنے گا۔ یہ ہماری مائیں بہنیں جو یہاں بیٹھی ہے ان کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ دل کے کانوں سے سنیں کہ وہ اپنے گھروں میں جو اوقات انہیں فارغ ملتے ہیں اسے بیکار گپ شپ میں ضائع نہ کریں، بلکہ اولیاء کرام کی جو گجراتی کتابیں ملتی ہیں، اردو کتابیں ملتی ہیں، اس کو گھروں میں رکھیں، اپنے بچوں کو واقعات سنائیں تاکہ بچوں کو ابھی سے شوق ہو کہ ہم بھی بڑے ہو کر اللہ کے ولی بنیں گے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی کا صدقہ ہے کہ آج پورے ہندوستان میں اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ورنہ حضرت کا حال تو یہ تھا کہ اجمیر والوں کی زبان وہ نہیں جانتے تھے اور اجمیر والے حضرت کی زبان نہیں جانتے تھے، لیکن حضور کا فرمان تھا، حضور کا حکم تھا اور عاشق رسول تھے کہ اپنے جذبات قربان کر دیے کہ جو میرا محبوب چاہتا ہے کہ میں اجمیر میں آ کر بسوں تو اپنے ماں باپ کو گھر بار کو سب کچھ چھوڑ دیا اور دعوت تبلیغ کی نسبت پر اپنے وطن کو چھوڑ کر اجمیر میں آ کر بسے، اور تنہا اجمیر میں نہیں، اجمیر کے ساتھ آس پاس میں جتنے علاقے ہیں پورے ہندوستان کو جو ہے اسلام سے مالا مال کیا، ورنہ اجمیر یہ کفرستان تھا، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ آج ہم سب عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق رسول ہم سب ہیں،
میں آپ سے بڑی ذمہ داری سے پوچھتا ہوں، جو لوگ شراب پینے کے عادی ہیں، جو سٹا کھیلنے کے عادی ہیں، جو زنا کاری کے عادی بن رہے ہیں، جو سود کھانے کے عادی ہو رہے ہیں، جو تجارت میں دھوکہ دینے کے عادی ہو رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں ہیں؟ کیا حضور نے فرمایا ہے کہ شراب پیو؟ صحابہ کا تو یہ عالم تھا کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے شراب کی حرمت پر، تو علماء لکھتے ہیں مدینہ منورہ میں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آج شراب کا سیلاب آ چکا ہے۔ جتنے مٹکے شراب کے بڑے ہوئے تھے، قیمتی مٹکے ہیں، قیمتی شراب ہیں، اور جب بچپن میں شراب پی رہے تھے ایک آیت قرآن کی اترتی ہے، سارے صحابہ یکدم سوچتے بھی نہیں، بس آیت آ گئی فوراً مٹکے بہا دیے کہ حضور جب شراب نہیں چاہتے تو میں عاشق رسول ہوں، میں کیسے شراب پی سکتا ہوں؟ اور آج کل تو اللہ ہمارے نوجوانوں کو معاف کرے، اب تو شراب پینا فیشن ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ شراب پینے سے بھوک لگتی ہے، اور جب بھوک لگے گی تو کھانا چلے گا، اور کھانا چلے گا تو طبیعت بنے گی۔ شراب یاد رکھیں، شراب شراب ہے، اس کا نام بدل دیا جائے تو وہ نئے زمزم ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت جو دکانوں میں نشے والی چیزیں بیچی جا رہی ہے، نام شراب نہیں رکھا، نام اس کا بدل دیا، کسی نے برانڈی رکھ دیا، کسی نے کیا رکھ دیا، لیکن اگر اس میں شراب کے اثرات ہیں، اس سے نشہ آ رہا ہے، تو علماء سے پوچھئے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ جوانوں کو دھوکہ لگا ہے، اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ اسلام دشمن طاقتوں کا حربہ ہے کہ وہ مسلمان کو جسمانی طور سے بھی توڑ رہے ہیں اور روحانی طور سے بھی توڑ رہے ہیں۔ کہ جسمانی طور پر شراب کے عادی بنا رہے ہیں، رندیوں کے ناچ دیکھنے کے عادی بنا رہے ہیں، نغمے سننے کے عادی بنا رہے ہیں، تاکہ اس طرح جسمانی طور پر بھی ہلاک ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، اور دوسری طرف لنگڑی تصویروں کے پوسٹر لگا رہے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر لگا رہے ہیں، اور ٹی وی کو عام کر دیا، فلموں کو عام کر دیا، لنگی چیزیں عام کر دی، تاکہ مسلمان 24 گھنٹے بیٹھے بیٹھے دیکھتا رہے اور روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہو جائے۔ یہ اسلام دشمن طاقتوں کے حربے ہے، اللہ ہمیں سمجھا دے۔ کام یہ کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں پہنچے ہیں، لیکن اتنی کامل اطاعت ہے کہ مدینے والے جان نہیں پا رہے، اور حضور کی ابدیت کا عالم یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہو گیا، سب بیٹھ گئے، پھر بھی زبان اطہر سے یہ نہیں فرما رہے کہ اے لوگوں، حضور میں ہوں، صدیق کے میرا غلام ہے، زبان سے نہیں فرما رہے۔ اس پر میں کہہ رہا تھا ایک اللہ کے ولی تھے، پیر صاحب تھے، ایک مرید ان کا برسوں خدمت میں رہنے کے بعد جانے لگا تو حضرت نے دو نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ بھائی تم جا رہے ہو، زندگی میں کبھی الوہیت کا دعویٰ نہ کرنا، یہ دعویٰ نہ کرنا کہ میں اللہ ہوں، یہ پہلی نصیحت ہے۔ اور دوسری نصیحت فرما رہے ہیں کہ بھائی زندگی میں کبھی رسالت کا دعویٰ نہ کرنا کہ میں نبی ہوں۔ وہ مولوی جو برسوں خدمت میں رہا، جب شیخ نے جو نصیحتیں فرمائی داڑیں مار کر رونے لگا
کہ حضرت کیا فرما رہے ہو؟ آپ کی خدمت میں میں نے برسوں ایام نکالے ہیں، کیا آپ سے دور جانے کے بعد میں الوہیت کا دعویٰ کر دوں اور رسالت کا دعویٰ کر دوں؟ حضرت نے فرمایا بھائی، جب تو کسی جگہ پر جائے گا، دو چار آدمیوں میں بیٹھے گا، کوئی بات چلے گی اور اس وقت تم یوں کہیں کہ نہیں جو میں چاہتا ہوں وہی کرو، تو یہ الوہیت کا دعویٰ ہے، اس لیے کہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور کوئی کچھ چاہے اور ہو جائے وہ ضروری نہیں ہے۔ کتنی باریک بات بتلائی ہے، تیر واقعے میں تیر ہوتے ہیں، اللہ والے واقعی میں جسمانی اور روحانی ڈاکٹر ہوا کرتے ہیں کہ کہیں آگے چل کر پھسل نہ جائے، آگے چل کر کہیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگے کہ میں اب کچھ ہو چکا ہوں، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے عاشق رسول تھے، اس کے رسول کا یہ عالم ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک، جوتی مبارک اس پر مستقل ایک کتاب لکھی، ایک زمانے میں کوئی غم لکھنے والا، پوری ایک کتاب، اور علماء لکھتے ہیں کہ کتاب لکھنے میں آج تک ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا کہ ان سے زیادہ کسی نے تصنیف نہیں کی، لیکن اس وقت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہے، اول نمبر پر ہے کہ ہر فن میں کتاب لکھی ہے، اور عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ آپ کی جوتی پر مستقل ایک کتاب لکھی۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ جس انسان کے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کی اتنی عظمت ہے، ان کے وہاں حضور کی ذات کی کتنی عظمت ہوگی۔ تو فرمایا بھائی، جب تو بیٹھے لوگوں نے اور اس تو سمجھ لیں کہ تو الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور کبھی تو کوئی بات زبان سے کہے اور کوئی یوں کہے کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے ایسا ہے، اور اس وقت اگر کوئی یوں کہے کہ نہیں جو میں بولتا ہوں وہی صحیح ہے، یہ رسالت کا دعویٰ ہے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں، جو کلام فرماتے ہیں، بس وہی صحیح ہوتا ہے، اور کوئی کلام کرے تو غلطی کا امکان بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق مدینے میں بیٹھے تشریف فرمائے، سارے مدینے والے بھی آس پاس بیٹھے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی کرنیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنا شروع ہوتی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ سورج طلوع ہوا اور حضور پر سورج کی کرنیں گرنے لگی، پڑنے لگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، حضور پر ڈالتے ہیں۔ ابو بکر صدیق جہاں سورج کی کرنیں آتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی چادر پھیلا لیتے ہیں کہ حضور پر سورج کی کرنیں نہ جائیں تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ علماء لکھتے ہیں جب ابو بکر صدیق چادر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ او ہو جس کو ہم نبی مانتے تھے، جس کو ہم رسول مانتے تھے، وہ تو نبی کا غلام ہے، اصل میں نبی تو یہ ہے۔ یہ ابتدا کا عالم تھا کہ اتنی مشابہت تھی دونوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دار سور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو چھوڑ کر گئے چھوٹے ہوئے ہیں، ساتھ میں ابو بکر صدیق ہے، آپ کی چھوٹی سی لڑکی اسما وہ کھانا لے کر اوپر جاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یار سیر میں چھپے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں حضرت اسما چھوٹی سی ہے لیکن یار سیر پر کھانا لے کر جا رہی ہے۔ دار سیر جیسے مسجد میں ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں وہ سیڑھیاں نہیں ہیں، اور اس زمانے میں جو دار سیر پر لوگ چڑھتے ہیں اس وقت بھی عالم ہے کہ جو چڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ریل کے ڈبے ہیں، چھوٹے چھوٹے انسان نظر آتے، اتنا بلند ہے دار سیر، اور اس زمانے میں تو ہزاروں لوگ اوپر چڑھ رہے ہیں تو راستہ بن گیا۔ یہ اس زمانے کی بات کرتا ہوں کہ جب کوئی چڑھنے والا نہیں، کوئی اوپر جانے والا نہیں، جہاں طاقتدار جھاڑیاں تھیں، بڑے بڑے پتھر اور کنکر تھے، اس عالم میں حضرت اسما جو چھوٹی سی ہے کھانا لے کر اوپر تک جاتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ صدیق کے گھرانے کا کردار ہے، اور صدیق کے گھرانے کی قربانی ہے کہ حضور کے پیچھے تنہا صدیق نہیں، صدیق کی اولاد بھی قربانیاں دے رہی تھی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ میں کھانا لے کر جا رہی ہیں، ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اسما کھانا لے کر آئی لیکن دم زدہ چہرہ ہے، اترا ہوا چہرہ ہے۔ حضرت اسما کے چہرے پر دم کے آثار تھے، چہرہ اترا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے دیکھا اسما بتلاؤ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، غم زدہ ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل جب میں کھانا دے کر واپس جا رہی تھی راستے میں ابو جہل مل گیا، ابو جہل نے مجھے پکڑتے ہی کہا اسما بتلاؤ تمہارا باپ اور نبی کہاں چھپا ہے۔ کسی کو پتا نہیں تھا، لوگ کو تلاش کر رہے تھے، کہاں مکے میں تلاش کر رہے تھے، اور دشمنوں نے ایمان ظاہر کیا تھا کہ اگر کوئی حضور کو زندہ پکڑ کر لے آئے تو اتنی امکیاں ایمان میں دی جائے گی، ایمان ظاہر کیا تھا۔ اللہ اللہ اہل اللہ نے اس کے رسول کو دیکھے، حضور دار سور میں 3 دن چھپے تو ہمارے بزرگوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو علماء دیوبند میں ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی ہے، اور آج اس دارالعلوم کا یہ عالم ہے کہ مکتب دیوبند سے فارغ ہونے والے علماء کنا ہندوستان میں نہیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچے اور پوری دنیا میں بنتا رہ دیا۔ یہ وہ جماعت ہے جن میں اس کے رسول کامل طور پر تھا۔ اسی لیے سید شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء دیوبند کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کا قافلہ آگے جا رہا تھا تو صحابہ کی جماعت تو آگے گزر گئی لیکن ایک قافلہ پیچھے رہ گیا جو بعد میں آیا ہے، تاکہ لوگ ان کی زندگی دیکھ کر صحابہ کی زندگی کو پہچانے کہ جب یہ ایسے ہیں تو صحابہ کیسے ہوں گے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انگریز کا زمانہ ہے، انگریز پیچھے پڑے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ ایک بات تو سمجھ میں آ رہی، مچھر کو نہیں کاٹ رہے، اگر مچھر کاٹتے تو دنیا بتلا دیں تاکہ مچھر سے حفاظت ہو جائیں گے۔ میرے مولانا ہے محبت رکھتے ہیں بیچارے،
ایک مرتبہ ہم لوگ دعوت میں جمع ہو گئے تو مجھے کہنے لگے مولانا ایک مچھر کی دیا آپ کو بتلاؤں بہت کام آئے گی، میں ضرور بتلاؤں. کہا دیکھو کہ مچھر بہت کاٹتے ہیں، آپ لوگ بھی جان سے سنو، اس کو یاد کر لو، کام کی چیز ہے. کہا کہ جب مچھر بہت ستائیں تو آپ یہ دعا کرا کریں، یا ایھا المچھر، یا ایھا المچھر لا تبندن عند کانی، لا تبندن عند کانی وانا غریب لیس عندی مچھر دان. بات تو صحیح نہیں، اس ترجمہ کرنا پڑے گا. یا پھر آپ کو 2 مرتبہ ہنسنے کی عادت ہے کہ پہلے بغیر سمجھے بھی ہنس لیتے ہیں اور بھی سمجھانے کے بعد مزید ہنس لیتے ہیں. یہ ترجمہ بھی کر لی. یا ایھا المچھر، اے مچھر، لا تبندن عند کانی، میرے کان کے پاس آ کر بندن مت کر. وانا غریب، اور میں غریب ہوں. لیسا عندی مچھر دانی، میرے پاس مچھر دانی نہیں ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. آپ برا سمجھ کے یہاں مرتب نہیں کہ بہت آسان ہے. کل کوئی مولانا آپ کو پوچھنے کہاں سے لائے تو کوئی کھڑی صاحب بتلا کے گئے. مجھے بدنام مت کرے بھائی کہ ایک لطیفہ ہے. کبھی بیان میں شعر دیتے تاکہ مجموعے کی توجہ پتہ چل جائے کہ کتنی ہے. تھوڑی نیند آپ کے تو بھی اڑ جائے. خیر، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انگریز کا دور، انگریز کا زمانہ ہے. انگریز تلاش کر رہے ہیں، آپ ایک کمرے میں چھپے ہیں. 3 روز ہو گئے. 3 دن کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ باہر آ جاتے ہیں. مریدوں نے کہا حضرت انگریز تلاش کرنے آپ باہر آ گئے، آپ چھپے رہو تاکہ جان کی سلامتی رہے. آپ فوراً فرماتے ہیں، اے لوگوں میں محمد کا غلام ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں. میں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے کہ جب آپ مکے کو چھوڑ کر غار میں پہنچے ہیں 3 دن تک چھپے ہیں. جب 3 روز ختم ہو گئے تو میرے آقا غار سے باہر آ گئے تھے. جب میرے آقا 3 دن تک چھپے ہیں اور 3 روز کے بعد باہر آ گئے، یہ محمد کا غلام ہو، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ چھپا رہو. یہ عشق رسول ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہاں جان کا خطرہ ہے، جان کی کوئی سلامتی نہیں، اس کے باوجود اس کے رسول کا یہ عالم ہے کہ چاہے جان چلی جائے لیکن حضور کی سنت نہیں چھوٹ سکتی. آج میں اور آپ ہمیں تو پنکھوں کے نیچے رہنا اور گدوں پہ بیٹھنا، پھر بھی حضور کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں کسی کو نہیں کہتا، ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں، لیکن میرے زندگی میں حضور کی سنتیں کتنی ہیں. بات صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ برا تو نہیں لگ رہا ہے. اس لیے کہ لوگوں کا مزاج اب جو بن رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جو بھی مولانا آئے وہ میٹھا میٹھا بیان کرے، یعنی حلوے جیسا میٹھا بیان کرے. اگر بیان میٹھا ہے بہت خوش ہوتا ہے، بعد میں تعریف بھی لے لیتے مولانا آئندہ کب آئیں گے. اور اگر بیان کرنا ہو جائیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ان کو آئندہ مت لائیے، بہت جھاڑتے ہیں. یہی ہو رہا ہے. تو بھائی جیسا مرض ویسی دوا. اگر ہم بیمار ہیں تو اس کے لیے دوائی تو کرنی ہی پینی پڑے گی، اسی سے شفا ہوگی، ورنہ شفا ہونے والی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزار شام سے واپس جا رہے تھے، راستے میں ابو جہل کی ملاقات ہوتی ہے. ابو جہل ملتا ہے، ابو جہل میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھ رہا ہے، اسماء بتلاؤ تمہارا باپ اور نبی کہاں چھپے ہیں؟ حضرت اسماء فرماتی ہیں میں نے کہا ابو جہل یہ بتانے والی نہیں.
ابو جہل نے مجھے کہا اسما بتلا ورنہ جان سے مار دوں گا. کس نے کہا؟ ابو جہل نے. اسما بتلا ہونا ورنہ جان سے مار دوں گا، گلا توڑ دوں گا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی بچیاں لیکن عشق رسول کس قدر بڑھایا ہے، حضور پر کس طرح اپنے آپ کو قربان کیا ہے. چھوٹی سی اسما کہہ رہی ہے ابو جہل فَتَزِينَا جو ہو سکے کر لیں، تو چاہے تو جان لے لیں، میں اپنی جان دے سکتی ہوں لیکن حضور کا پتہ نہیں دے سکتی. یہ حضرت اسما کی قربانی ہے کہ ابو جہل تو چاہے تو جان لے لیں، میں جان دے سکتی ہوں لیکن میرے آقا کا پتہ نہیں دے سکتی ہوں. حضرت اسما فرماتے ابو جہل غصے میں آ جاتا ہے، دھکا مارتا ہے. اے اللہ کے محبوب میں نیچے گر کے چٹان بری تھی جس پر میرا سر ٹکراتا ہے، خون دیتا ہے. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آج میرا چہرہ اترا ہوا ہے. یہ اسما نے بیان کیا کہ اس نے دھکا مار دیا ظالم نے، میں نیچے گر گئی، سر میرا چٹان کے ساتھ لگا، خون بہنے لگا. اے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھوٹی سی اسما یہ بیان کرتی ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے تمام صحابہ کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر صدیق اور اس کے گھرانے نے میرے پیچھے جو قربانی دی ہے اس کا بدلہ صرف اور صرف کل قیامت کے دن اللہ دے گا. اتنی قربانی دی ہے. اللہ تعالی ہمیں جیسے عاشق رسول ابو بکر صدیق تھے اور اس کی اولاد گھروانے تھے، اللہ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے کی اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی سنتوں کو اللہ ہمیں سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا. ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.